بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کا وظیفہ، معاشی مسائل کا حل آپ درود پاک سے 110% گارنٹی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اپنے حالات کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور معاشی طور پر اپنے آپ کو اگر آپ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، اور یقین کریں کہ مال کی کثرت نہیں ہونی چاہیے، البتہ مال میں برکت ضرور ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا کم مال بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ برکت والا بن جائے، وہ کبھی کم نہ ہو۔ تو درود پاک کا جو وظیفہ آپ لوگ کرتے ہیں، اگر اس نیت سے بھی آپ کرتے رہے نا، اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی اگر آپ پیش کرتے رہیں کہ یا اللہ پاک، تو اپنے اس حبیب کے ذکر کے صدقے میں ہمارے مال و اولاد اور ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت عطا کر، ہمیں رزق کی فراوانی اور کشادگی عطا کر۔ تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت سے، خالق کائنات سے آپ لوگ جو گمان رکھتے ہیں نا، اللہ پاک آپ کو آپ کے گمان کے ساتھ آپ جو ہے وہ معاملہ فرماتا ہے۔ تو درود پاک کا وظیفہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے معاشی مسائل کو بھی حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ درود پاک تو رحمتوں کا نظام ہے، اور رحمتیں جب ایک انسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے جو معاشی مسائل ہیں، آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنی رحمت کے ذریعے وہ آپ کے حل فرما دیتا ہے۔ اور اپنے حالات کو تو آپ اگر بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں نا، تو پھر درود پاک کا وظیفہ صبح و شام کیا کریں، بلکہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا وظیفہ اپنی زبان پر جاری رکھا کریں۔ دیکھیں، دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی صحابہ کو جب معاشی مسائل کا سامنا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرواتے اور حل پاتے۔ موجودہ دور میں معاشی حالات سے تنگ لوگوں سے درخواست میری یہ ہے کہ وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حالات کو بہتر بنائیں۔ ٹھیک ہے، جب صحابہ کا دور تھا، انہیں کوئی تنگی آتی، کوئی مشکل پیش آتی، تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے اور حضور علیہ السلام سے اپنے حق کے لیے دعا فرماتے۔ تو جو حضور علیہ السلام اپنے کسی امتی کے حق میں دعا فرما دیتے تھے تو پھر ان کو تو رنگ لگ جاتے تھے، بخت سنور جاتے تھے، مقدر جاگ جاتے تھے۔ تو آج کل کے سینیریو کو اگر دیکھا جائے اور آج کل کے دور کو اگر سامنے رکھا جائے تو سب سے بڑا حل جو ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اور خاص طور پر معاشی حالات کی وجہ سے آپ تنگ ہو، اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہو، اپنی اولاد، والدین اور کاروبار کو اگر آپ ترقی دینا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یقین کریں کہ اللہ پاک وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمتوں کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ انسان سوچتا ہے بس، اور اس کا وہ جو خواہش ہے، اس کی جو حسرت ہے، وہ پوری کر دی جاتی ہے، اور اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنے جو ہے معاشی معاملات کو، اپنے رزق کو جو ہے وہ درود پاک کے سپرد کر دیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اور اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو اپنے جو ہے سوچ میں رکھ کر درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ رب کائنات سے جیسا گمان رکھتے ہیں نا، اللہ پاک آپ کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔
تو درود پاک جب آپ لوگ پڑھتے ہیں تو پھر ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ بس ہم نے درود پاک پڑھ لیا ہے، اب اللہ پاک ہماری ہر خواہش کو پورا فرما دے گا، ہماری ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا، اور معاشی حالات تو ہر حال میں انسان کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کم مال ہو، کم رزق بھی ہو نا، تو اللہ پاک اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کم بھی کبھی کم نہیں پڑتا آپ کی زندگی کے اندر، خوشحالی ہی رہتی ہے، آپ غمگین نہیں ہوتے اور پریشان نہیں ہوتے رزق کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہونا تو ضروریات کا پورا ہی اہم ہے نا، کہ آپ لوگ جو ضرورت کا آپ کا معاملہ ہے، جو آپ کے کام ہیں، وہ اگر آپ کے پورے ہوتے رہیں تو پھر اور کیا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے برکت کا سین آپ کی زندگی کے اندر، کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے جو ہے کرم اور فضل سے وہ ہو جاتا ہے۔ اور درود پاک کے صدقے میں اگر آپ درود پاک کا وظیفہ اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ خود بخود پوری ہوتی رہتی ہیں۔ کدھر سے آتا ہے، کدھر سے لگتا ہے، کدھر سے جو ہے وہ اللہ پاک رستے بنا دیتا ہے، سبیلیں نکال دیتا ہے، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ درود پاک کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو اتنی نیت اور اتنی شوق کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا دل کی مفلسی اور اس کے غموں کو جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک پڑھنے سے ہم اللہ پاک کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور فرشتوں کی توجہ اور محبت کو جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور درود پاک کی کثرت مسلسل کرتے رہنے سے بہت بڑی نعمتوں سے آپ کو نوازا جاتا ہے، اور قسمت کا جو ستارہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے عروج پر رہتا ہے اور بلند رہتا ہے۔ تو درود پاک کو اپنی اس نیت سے بھی اس کو وظیفہ بنا لیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں کشادگیاں عطا کرے، رزق میں فراوانیاں عطا کرے، اور آپ کے معاشی حالات جو ہیں وہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں نے آپ کے نام پہ مانگی تھی روشنی، مجھ سے ہر ایک چراغ نے خود رابطہ کیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔